بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ خوابوں کی تعبیر واقعہ ہونے کا کوئی مخصوص زمانہ ہے کہ خواب کے آنے کے بعد کتنے عرصے بعد تعبیر ہوگی؟ اور ان بزرگوں نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر ایک دن میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور 40 سال میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ شخص نے کہا کہ 40 سال؟ فرمایا ہاں، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ تو خواب کی تعبیر کا کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خواب نبوت کے حصوں میں سے 40واں حصہ ہے، ایک روایت میں 46واں حصہ، ایک روایت میں 80واں حصہ، ایک میں 47واں حصہ، مختلف روایات میں مختلف حصے بیان کیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح نبوت حق ہوتی ہے، اس طرح مومن کا خواب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے۔ قیامت کے قریب مومنین کے خواب سچے ہونا کثرت سے شروع ہو جائیں گے۔ اب ہر خواب سچا نہیں ہوتا اور ہر خواب جھوٹا بھی نہیں ہوتا۔ کون سا خواب ہے جس کی تعبیر ہوتی ہے اور کون سا خواب ہے جس کی تعبیر نہیں ہوتی؟ ناظرین، بندوں کے کھانے پینے کا بھی خوابوں پر اثر پڑتا ہے، اسی طرح بندوں کے نیک اور بد ہونے کا بھی اثر پڑتا ہے، اسی طرح بندوں کے ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اچھا نام ہے تو اس کی خواب کی تعبیر اور ہوگی، برا نام ہے تو اور ہوگی۔ اسی طرح بندوں کے شکل و صورت کا بھی خوابوں پر اثر پڑتا ہے۔ خوابوں کا علم مشکل ترین علوم میں سے ایک علم ہے، اور یہ ضرب الامثال اور محاورات سے لیا گیا ایک علم ہے۔ یعنی کہ خوابوں میں آپ کو مثال دکھائی جاتی ہے اور اس مثال کے مطابق اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ میں آپ کو آج 3 خواب ایسے بتاؤں گا کہ جو سچے ہوئے، اور ایسے سچے ہوئے کہ ان 3 خوابوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا، دنیا کی تقدیریں بدل دی۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعد بندوں کو کچھ خواب دکھاتا ہے جس کی وجہ سے جب ان کی تعبیر رونما ہوتی ہے تو دنیا کے اندر ایسا بدلاؤ آتا ہے کہ قیامت تک اس کو یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، ان میں سے پہلا خواب عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد کا ہے۔ الکامل فی التاریخ میں امام ابن اسیر نے یہ لکھا ہے کہ جب طارق بن زیاد اپنے تقریباً 12,000 مجاہدین کے ساتھ اندلس پر حملہ کرنے کشتیوں میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو ان کو کشتی میں نیند آ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین و انصار تمام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور تمام صحابہ کرام اسلحہ سے، تلواروں اور تیروں سے لیس ہو کر تشریف لائے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے طارق، تم ضرور بضرور اس جہاد میں فاتح بنو گے، تم ضرور بضرور اندلس کو فتح کرو گے۔ جب فتح کرو تو لوگوں کا خیال کرنا، ان کو نقصان نہ پہنچانا اور ان کی عوام کو ان پر ظلم نہ کرنا۔ پھر طارق بن زیاد نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے پیچھے، اور ان کے پیچھے طارق بن زیاد کا لشکر جا رہا ہے۔ طارق بن زیاد کی آنکھ کھل گئی کشتی میں ہی۔ اس نے اپنے تمام مجاہد ساتھیوں کو خوشخبری سنائی کہ ہماری فتح یقینی ہے، جو ہم میں سے باقی بچا وہ فاتح ہوگا، جو ہم میں سے شہید ہو گیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج افطاری کرے گا، یعنی کہ جنت میں جا کر۔ تو اس خواب کی تعبیر جب رونما ہوئی، طارق بن زیاد کو فتح نصیب ہوئی، تو دنیا جانتی ہے کہ یورپ کے دل میں مسلمانوں کی 700 سال تک تقریباً حکومت رہی ہے۔ اور ناظرین، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ وہ ایسی عظیم اور حسین اور لاجواب سلطنت تھی جس نے یورپ کو جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ جی ہاں، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ میں مسلمانوں کو، نوجوان بچوں اور بچیوں کو
یہ بتاؤں کہ یورپ کے اندر جو اخلاقیات کی اقدار ہمیں آج نظر آ رہی ہیں، جو صفائی کا نظام نظر آ رہا ہے، پیرس کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، فرانس کا حسن و جمال نظر آ رہا ہے، اسپین کی خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں، یہ مسلمانوں کی دین ہے، اور ان مسلمانوں کی دین ہے جنہوں نے 700 سال اندلس پر حکومت کی ہے۔ اس کا اقرار یورپین نے خود کیا ہے، میں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دکھاؤں گا۔ ہم بیان کرتے رہے، مسلمان مورخین بیان کر لیں، انہوں نے کون سا ماننا ہے، اور یہ دیسی لبرلز کون سا مانیں گے؟ میں ان کے اقوال پیش کروں گا جو خود غیر مسلم ہیں، خود یورپین ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ ایک خواب تھا، اس کی تعبیر ہو گئی، اس نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ 700 سال تک صلیبیوں نے انتہائی کوشش کی کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے، لیکن نہ دے پائے، اور پھر مسلمانوں نے ان کو فن عمارت کا اور فن خطاطی کا اور خوشبوؤں کا بہت کچھ سکھایا۔ یورپ کی خوبصورتی میں ان اندلسی مسلمانوں کا ایک بنیادی کردار ہے۔ ناظرین، دوسرا خواب ابو السلاطین سلطان عثمان خان اول رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ جب وہ اپنے پیر و مرشد شیخ ادیب علی، جن کو عرف عام میں ادہ بالی کہتے ہیں، ان کی خانقاہ میں آرام کر رہے تھے تو خواب میں دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک چنار کا درخت نکلا، اور اس کی شاخیں پھیلتی گئی اور پورے جہان میں اس کی شاخیں پھیل گئی۔ عثمان غازی اٹھے اور انہوں نے اپنے پیر و مرشد شیخ ادیب علی کو یہ خواب بیان فرمایا۔ شیخ ادیب علی نے فرمایا کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے، اگر یہ خواب واقعی تم نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسل سے سلطانوں کو پیدا فرمائے گا، اور ایسی سلطنت وجود میں آئے گی کہ جس کے اثرات پوری دنیا میں پہنچیں گے، اور وہ کئی ملکوں پر سلطنت پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور واقعتاً ایسا ہوا۔ دنیا نے دیکھا سلطان عثمان غازی کے بیٹے سلطان اورحان خان غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور اپنے باپ کے نام پر اس کو عثمانیہ سلطنت سے موسوم کیا، اور پھر یہ پھیلتی گئی 3 بر اعظموں میں یہ سلطنت پھیلی۔ کہا جاتا ہے کہ حقیقی طور پر اس سلطنت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس سلطان، کوئی بھی سلطان عثمانیہ سلطنت کا آتا، اس کی ماتحتی میں سورج غروب نہیں ہوتا، ایک طرف غروب ہوا تو دوسرے ملک میں طلوع ہو جاتا تھا۔ عظیم الشان سلطنت تھی۔ اس وقت عثمان غازی پیدا ہوئے جس سال منگولوں نے بغداد کا ستیہ ناش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سال عثمان غازی کو دنیا میں بھیجا، اور اس نے عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو ان کے خواب نے دنیا کو ایک الگ رخ دیا، اور تعبیر جب رونما ہوئی، سامنے آئی، تو مسلمانوں کے اندر جو منگولوں نے تباہی پھیلا دی تھی، ان عثمانیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک شان و شوکت اور دبدبہ عطا فرمایا۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ عثمانیہ سلطنت 1921 تک باقی رہی، اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے غیرت و حمیت کے ساتھ اس نے کام کیا۔ تیسرا خواب حدیث پاک کی دی گئی خوشخبری کے مطابق سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد شمس الدین آق کا خواب تھا۔ سلطان محمد فاتح کی 10 سال عمر تھی، تو ان کے استاد ان کو حدیث پاک کا سبق پڑھا رہے تھے۔ ناظرین یاد رکھیے، سلطان محمد فاتح کو عربی، ترکی، فارسی اور بہت سی زبانوں پہ مہارت تھی، اور یہ پورے عالم دین تھے۔ فقہ، حدیث پر ان کو مہارت تھی۔ حدیث کا سبق 10 سال کی عمر میں یہ حاصل کر رہے تھے۔ تو ان کے استاد شمس الدین آق، جو ان کے وزیر بھی بنے، انہوں نے ان کو فرمایا، جب حدیث پاک یہ پڑھ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور قسطنطنیہ کو، موجودہ استنبول کو فتح کرو گے، اس کا فتح کرنے والا جو سپہ سالار ہوگا وہ بہترین سپہ سالار ہوگا، اور وہ فتح کرنے والا جو لشکر ہوگا، اس کے سپاہی جو ہوں گے وہ بہترین سپاہی ہوں گے۔ شمس الدین آق رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک پڑھائی، اس کی شرح بیان کرتے فرمایا، سلطان محمد فاتح کو مخاطب کرتا
کہ بیٹا میں نے خواب میں کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ قسطنطنیہ کو محمد فتح کرے گا، یعنی کہ تم فتح کرو گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، تاریخ نے دیکھا قسطنطنیہ عیسائیوں کے ہاں اس طرح اہمیت کا حامل اور مقدس شہر تھا جیسے مسلمانوں کے نزدیک مکہ پاک مقدس شہر ہے۔ سلطان محمد فاتح کے 10 سالہ زندگی میں ہی ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم نے فتح کرنا، تم فاتح ہو۔ روایتوں میں آتا ہے فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح کی والدہ محترمہ ان کو گھوڑا، چھوٹا سا گھوڑا وہ بنا کر نکلی اور تلوار لکڑی کی دے کر اور قسطنطنیہ کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی بیٹا تم نے جانا ہے، تم نے اس کو فتح کرنا ہے، یہ تمہارے نصیب میں۔ اور واقعتاً ایسا ہوا، یعنی کہ مائیں ایسی تربیت کرنے والی تھی۔ تو ناظرین یہ 3 خواب تھے، جب سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تو دنیا کا نقشہ بدل گیا، ایک طاقت کا توازن ہی بدل کے رہ گیا۔ یورپ کا گلا سلطان کے ہاتھوں میں آ گیا اور پھر اسلام کی اٹھان وہاں سے مزید بلند ہونا شروع ہوئی، کیونکہ اسلام غالب ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ تو 3 خوابوں نے دنیا کی تقدیر بدل دی ہے۔ خواب حق ہوتے ہیں، اور اس میں جو میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی مسلمانوں کے سلاطین کی، بادشاہوں کی، عظیم سلاطین و بادشاہوں کی، ظالموں کی نئی تاریخ کو پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں۔ اس کی برکت سے بچوں میں جوش اور جنون پیدا ہوگا اسلام کے لیے۔ جی ہاں، میں برملا کہتا ہوں کہ اسلام کے لیے جنون پیدا کیا جائے، اسلام کے لیے جوش پیدا کیا جائے۔ اسلام کبھی بھی مظلوم کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام کبھی بھی عورت کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کبھی بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام دیتا ہے تو یہ اجازت دیتا ہے کہ اللہ کے نام کو دنیا میں پھیلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عالم اسلام کا درد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاریخ کے ان سنہرے اوراق کو پڑھنے کی اور بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے امت میں دوبارہ اپنے آباء و اجداد جیسا بننے کا شوق پیدا ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔